پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اویس احمد خان لغاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ناہید صاحب بھی لائن پر ہیں, پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, بلیدی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ چانڈی صاحب موجود ہیں, عرفان صدیقی صاحب. اویس لغاری صاحب, آپ کے بارے میں آج خبر چھپی میں پڑھ رہا تھا کہ شاید جو ضمنی انتخاب ہونے والا ہے اس میں پیپلز پارٹی آپ کو دوبارہ سے سپورٹ کر رہی ہے, باوجود اس کے کہ آپ تو پیپلز پارٹی کے موجودہ قیادت کے انتہائی مخالف رہے ہیں. جب میں نے آپ سے آخری مرتبہ بات کی تب تک تو تھے, آج کی صورتحال کیا ہے؟ سر, آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ کینڈیڈیٹس نے بھی اپلیکیشن دی ہیں نامینیشنز کی. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی دی ہوئی ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ جس کے ہم کینڈیڈیٹ ہیں, ہم نے بھی اپلیکیشنز اپنی نامینیشنز کے لیے دی ہوئی ہیں. اس وقت یہ الیکشن زیرا غازی خان کے اندر 3 بیسک ایشوز کے اوپر رن کیا جا رہا ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرف یہاں بھی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پچھلے 2-2.5 سال کے اندر پالیسیز رہ چکی ہوئی ہیں, جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا, پرائس ہائکس کا تھا, انہی کی بیسس کے اوپر یہ الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اس میں میرے اندازے میں یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو فائل ضرور فیلڈ کے اندر انشاءاللہ بھی کریں گی. تو آپ اس پارٹی کی سپورٹ سے استفادہ نہیں کر رہے نا؟ آج کی جو رپورٹ آئی ہے اخبارات کے اندر وہ طاہر خلیل صاحب کا اپنا ایک میلزی انالیسس ہے, اور آن گراؤنڈ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت ہماری یا ہماری سیاسی جماعت کی اس الیکشن کے لیے قطعا نہیں ہوئی, اور نہ ہی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کی نہ ہی کوئی ضرورت ہوگی اور نہ ہی ہوگی. اور اگر ضرورت پڑتی تو آپ سپورٹ لیتے؟ اس وقت ہمیں جی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ. ان لوگوں کی جو پارٹی کی جی پالیسیز, نون لیگ کی میسو قسم کی جی کرپشن اس زیرا غازی خان کے ضلع میں کوثر صاحبان کے ذریعے ہوئی ہے. پورا شہر بہت سخت ریاکٹ کر رہا ہے اس کے خلاف زیرا غازی خان کا. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت کے اندر مہنگائی ہٹ ہوئی ہے, اس کا لوگوں کا بڑا ایک زبردست قسم کا ریاکشن آ رہا ہے. اور فاروق لغاری صاحب کی وفات کے بعد جو اس حلقے کے اندر ایک سمپتھی کا ووٹ ہے وہ اتنا ایکسیسو ہے کہ اس وقت حالات بالکل مختلف ہیں پچھلے الیکشن. غازی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناہید خان صاحب, اب ایشو یہ ہے کہ جنرل مشرف کے لوگ کھڑے تھے, آہستہ آہستہ نظریہ ضرورت طوالت اقتدار کا میں نے کیا, اور عرفان صدیقی صاحب نے بہتر اس کو کر دیا, شراکت اقتدار کا نظریہ جو ہے اس کے تحت پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. جنرل مشرف کا جو نام ہے وہ یو این کے کمیشن کی رپورٹ کے اندر بحیثیت پرائم سسپیکٹ ہے محترمہ کے قتل کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں اکٹھی کس طرح ہوتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی. طلعت, یقیناً میں سب کی باتیں سن رہی ہوں اور مجھے خود بڑا شوق ہوا ہے یہ ساری باتیں سن کے. شوق نہیں بلکہ ہم تو اس دن سے اس کرائسس میں آ گئے ہیں جس دن سے محترمہ کی شہادت ہوئی ہے. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے. یہاں پہ اب نظریات کے جس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ پارٹی کے اندر ہو رہا ہے اس سے پارٹی کا کارکن خوش ہے, یا پارٹی کے کارکن کو دکھ نہیں ہے جس نے ساری زندگیاں اپنی اس پارٹی کے لیے گزاری ہیں, اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنے گھروں کو چھوڑ کے, جیلیں کاٹی, کوڑے کھائے, پھانسیاں پارٹی کے کارکنوں نے لی, ان نظریات کے لیے لی ہیں. لیکن طاقت کی مجبوری ہے نا ناہید صاحب, طاقت کی اپنی ایک مجبوری ہوتی. آپ سنیں طلعت میری پوری بات کو, پہلے میں بات کو یہی جواب آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یقیناً میں کہتی ہوں کہ جو پارٹی میجورٹی میں نہیں آتی اس کی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن اس مجبوری کو کوئی ہم سپورٹ نہیں کرتے, نہ کوئی کارکن سپورٹ کرتا ہے اس مجبوری کو. لیکن یہ فیصلے اوپر کی سطح پہ ہوتے ہیں, یہ فیصلے کوئی کارکنوں سے پوچھ کے نہیں ہوتے. کارکن تو یہ اپنی لیڈرشپ کے اس پہ چلتے رہتے ہیں. اور جہاں تک پرویز مشرف کی بات ہے, پرویز مشرف صاحب یقیناً اس وقت ملک کے جو ہیں وہ صدر تھے جس وقت محترمہ کی شہادت ہوئی ہے. اور جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کو پہلے ویلکم کیا گیا, پریزیڈنٹ ہاؤس سے ویلکم کیا گیا, پرائم منسٹر نے ویلکم کیا, اور اس کے بعد اس کے اوپر آبجیکشن لگا کے دیتے گئے جو آج تک یعنی گورنمنٹ نے آفیشیلی پبلک نہیں کی ہے. جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آبجیکشن لگا کے بھیجے, اور پہلے اب ویلکم کس چیز کو آپ نے کیا تھا کہ پھر آپ نے آبجیکشن. اچھا, اسی موقع پہ میں اب ذرا معاملہ جو ہے بلیدی صاحب کی طرف لے